بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Before starting my story, I would like to thank IMA Group who has given me this opportunity to share my life journey towards my Creator with all of you. I was born in a family with moderate Islamic values. وہ فیملی جہاں ہمیں چھوٹی عمر میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے، ہمیں رمضان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن یہ تمام کام ہم جس کے لیے کرتے ہیں اس کی معرفت نہیں کروائی جاتی. ہمیں ہماری زندگی کا مقصد نہیں بتایا جاتا. جہاں اسلام صرف ایک مذہب کی حیثیت رکھتا ہے، اسلام کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بنایا جاتا. ہم ایسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں بغیر اللہ کو پہچانے، اپنے مقصد کو جانے، اور حقیقت میں زندگی کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو زندگی کسی پہاڑ سے کم معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری بنیادیں مضبوط نہیں بنائی گئی ہوتی ہیں. From here, I will start to tell you my journey to know my Creator and the purpose of my creation. From my childhood, I was told to be good in studies, be a position holder, as the students who are highlighted in the class are good ones. اسکول کے ماحول کو دیکھتے ہوئے شروع سے ہی ذہن میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ جو فرنٹ پر ہوتے ہیں وہی کانفیڈنٹ ہیں، جو ہر جگہ پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، حقیقت میں وہی سکسیزفل ہیں. And this was the definition of success that was inculcated in my mind. فرینڈشپ کا کرائٹیریا بھی یہی ہوتا تھا کہ دوست انہی اسٹوڈنٹس کو بنانا ہے جو اسٹڈیز میں اچھے ہیں، چاہے مینرس میں وہ کتنے ہی خراب ہوں. بٹ if they are good in studies, they should be your friends. ان سب حالات کا میری شخصیت پہ بہت زیادہ اثر ہوا، کیونکہ شروع سے ہی میں بہت شائع اور سینسیٹیو تھی اور لوگوں کے ساتھ جلد اٹیچمنٹ ہو جاتی تھی. میری پرسنالٹی کا ایک نگیٹو اسپیکٹ یہ بھی تھا کہ میں اپنی ورتھ کو پہچاننے کے لیے لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرتی تھی. میں اپنی شخصیت کو لوگوں کے پرسپیکٹیو سے دیکھتی تھی، میں اپنے آپ کو لوگوں کے پرسپیکٹیو سے ڈیفائن کرتی تھی. میرا اپنے بارے میں کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں تھا. دین کی طرف رجحان شروع سے تھا، جس کی وجہ سے گریڈ 9 میں قرآن پہلی دفعہ ترجمے سے پڑھا، پردہ شروع کیا، آہستہ آہستہ نماز کی پابندی شروع کی، لیکن وہی بات بنیاد کمزور تھی اور عمل میں پختگی نہیں تھی. ذرا سا فیلئر پہاڑ جیسا معلوم ہوتا تھا. دوستوں کی ناراضگی پر پورا پورا دن رونا، اپنے آپ کو لوگوں کی نظر سے جج کرنا، اپنی ظاہری شخصیت میں کمیاں ڈھونڈتے رہنا اور پھر ماحول میں فٹ ہونے کی کوشش کرنا. پردہ کرنے کے بعد بھی ایک لمبے عرصے تک اپنے اس فیصلے پر خود اعتمادی محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بنیاد کمزور تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ حقیقت میں پردے کا کیا مقصد ہے اور حقیقی طور پر یہ کس کے لیے کیا ہے میں نے. اس لیے اس وقت میرے عمل میں وہ پختگی نہیں تھی. اس تمام سچویشن میں لوگ ڈھونڈتی تھی جو مجھے ڈائریکشن دکھائیں، میری رہنمائی کریں. میں دعائیں کرتی تھی، لیکن دعا کی حقیقت معلوم نہیں تھی، دعا کا طریقہ نہیں پتہ تھا. اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مشکل وقت میں میری دعاؤں کو قبول کیا. جب تمام راستے بند ہوتے نظر آتے تھے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول فرما کے آسانی کر دیتے تھے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے کا شوق دل میں بڑھتا گیا. جب بھی میں گری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھایا اور پہلے سے زیادہ مضبوطی دی. اور اس تمام سچویشن میں یہ بات میں نے جانی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، کوئی حقیقی مددگار نہیں ہمارا. اکثر ایسی سچویشنز ہماری لائف میں آتی ہیں کہ ہم اکیلے ہوتے ہیں اور اس وقت ہم لوگ ڈیسپریشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور وہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اور اس وقت جو توکل اور یقین بڑھتا ہے اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے کا شوق، دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش اور ارد گرد کے ماحول میں نفس کی حفاظت ایک بڑا چیلنج تھا. اسکول سے کالج سے یونیورسٹی میں آ گئی، لیکن وہ خلا باقی تھی، کیونکہ ایسے دوستوں کی کمی بھی تھی زندگی میں جو میری مدد کرتے، جو میری کوششوں کو ڈائریکشن دیتے. مجھے یاد ہے یونیورسٹی کے تیسرے سال کے دوران ایک بہت پیاری دوست ملی تھی جنہوں نے میری بہت رہنمائی کی، اور وہی میری پہلی ایمانی ساتھی تھیں. انہوں نے مجھے شرعی پردہ کرنے کے لیے آمادہ کیا، مجھے موٹیویٹ کیا، شرعی پردے کی اہمیت بتائی. حالانکہ میں کرنا چاہتی تھی شرعی پردہ، لیکن ہمت نہیں تھی.
الحمدللہ میری ان پیاری دوست نے مجھے موٹیویٹ کیا اور میری رہنمائی کی، اور شرعی پردہ کرنے کے بعد جو بھی ڈیفیکلٹیز آئیں الحمدللہ انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ان سب میں، ان ساری سچویشنز میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی مجھے استقامت عطا کی الحمدللہ۔ ان سے ملنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستے بنائے۔ ایک دوست کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے ایمانی ساتھی عطا کیے۔ اور یہاں پر ایک مجھے بہت خوبصورت شعر بھی یاد آیا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ الحمدللہ دین کو سیکھنے کا شوق بڑھتا گیا۔ شرعی پردہ کرنے کے بعد میری زندگی میں ایک واضح تبدیلی آئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بہت ہی خوبصورتی سے ایسے لوگوں کے درمیان لے آئے جو اللہ اور اس کے دین کا کام کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ دین کا علم ساتھ حاصل کرتی گئی، اللہ کی معرفت ہوتی گئی، زندگی کا مقصد پتہ چلا اور میری کوششوں کو ڈائریکشن ملی الحمدللہ۔ Now I know who I am and what is the purpose of my life۔ مجھے کس کے لیے اپنی تمام کوششیں کرنی ہیں، اب مجھے یہ بہت اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں میں عزت دی جن کے بیچ رہتے ہوئے I used to question my existence۔ الحمدللہ یہ جو سکون کی کیفیت ہے بہت خوبصورت ہے، یہ دنیاوی اٹیچمنٹس دل سے نکل گئی ہیں جو دل کو تنگ کرتی تھیں۔ ایک وہ زندگی تھی جب تمام تر کوششیں دنیا کے لیے تھیں اور سینٹر آف فوکس دنیا تھی۔ اس وقت میں بے چینی تھی، فرسٹریشن تھی، ایمٹینس تھی، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے بعد، اللہ کو پہچاننے کے بعد سینٹر آف فوکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تمام تر کوششیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کی معرفت نے اللہ سے محبت کرنا سکھائی اور اللہ کے لیے محبت کرنا سکھائی۔ اللہ کی معرفت سے یہ معلوم ہوا کہ امید لگانی ہے تو اللہ سے لگانی ہے، خوف رکھنا ہے تو اللہ سے رکھنا ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، رزق دینا اس کا فعل ہے، اور جو اس کی خشیت اختیار کرتا ہے، دل میں تقویٰ رکھتا ہے، اس کے فیصلے کے لیے صبر کرتا ہے اور اس پر توکل کرتا ہے، وہ اپنے اس بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میری پوری جرنی میں دعا کا بہت اہم رول رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دعا کرنا سکھایا، اللہ نے مجھے ہاتھ اٹھا کے مانگنا سکھایا، اللہ نے مجھے رونا سکھایا اللہ اپنے آگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت عطا کی وہ دعا کرنے کا سلیقہ عطا کیا الحمدللہ۔ یہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، اس میں ڈھیر ساری دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استقامت مانگیں دین پر چلنے کی۔ آپ کی جو خواہشیں ہیں، جو دعائیں اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے رکھیں، اور آخری عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے تو خوب دعائیں کریں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جو گناہ ہو گئے زندگی میں ان سے توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا کریں خالص نیت کے ساتھ، اور ہمیں دین پر استقامت عطا کریں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔